الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہماری مجلس کا یہ تیسرا دن ہے. پہلے دن عقائد سے متعلق جو ضروری تمہیدات تھی ایمانیات اور کفر اور شرک کے تعلق سے، اس کی باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور کل سے عقائد کی بحث شروع ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کیا عقائد رکھنے چاہیے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، فرشتے، جنات، آسمانی کتب، پھر علامات قیامت، اس کی تفصیل آئی. اور علامات قیامت میں جو 3 قسمیں بتائی گئی تھیں، اس میں سے ساری قسمیں اجمالی طور پر آپ کے سامنے بتائی گئی، اور جو علامت قریبہ ہیں، بالکل قیامت سے قریب ہونے والی علامتیں، جن میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، اس کی تھوڑی سی تفصیل آئی تھی. اور باقی جو 2 علامتیں ہیں دجال کے خروج کی اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی کل 2 باتیں بتائی گئی کہ ان کا تذکرہ ہمیشہ حدیث میں اور قرآن کریم میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. اور پھر دمشق کی جو جامع مسجد ہوگی، اس کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے سہارے آپ کے دونوں ہتھیلیاں دونوں فرشتوں کے پروں پر ہوں گی. اس طرح آپ نازل ہوں گے، اتریں گے، اور پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے سے نیچے آئیں گے. سر جھکائیں گے تو قطرات سر سے، یعنی بالوں سے گرتے ہوئے ہوں گے، یعنی ایسا سمجھ میں آئے گا کہ گویا کہ ابھی پانی نہا کر آئے ہیں. اور سفید چاندی کی طرح وہ موتیاں نظر آئیں گی. پھر عصر کی نماز کا وہ وقت ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ رضوان نماز کے لیے جاتے رہیں گے، لیکن اسی وقت آسمان سے اترتا ہوا دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی اجازت سے آپ عصر کی نماز ادا کریں گے. پھر اس کے بعد ساری ذمہ داری خلافت کی باغ ڈور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انتظام اس کی گویا کہ انجام دہی کریں گے. یہ مختصر تھوڑی سی تفصیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اس کے بعد دجال کا قتل ہوگا. دجال کے قتل کے بعد یعنی پوری خلافت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سے 45 سال ہوگی. اسی زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا انتقال بھی ہو جائے گا. ان کی نماز جنازہ ادا ہوگی، بیت المقدس میں ان کو دفنایا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح بھی کریں گے. ان کا نکاح تو نہیں ہوا ہے نا، بغیر نکاح کہ وہ کیا ہو گیا، آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی. بہرحال تو ایک سلسلہ چلے گا خلافت کا. اور دجال کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحتیں بیان فرمائی. اس کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ کب پیدا ہوگا، اس کے پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہوگا. کافر لکھا ہوا ہوگا، کافارا. اب اس کی کیسی شکل ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. چاہے وہ کافارا الگ الگ الفاظ اس کے لکھے ہوں گے، یا پورا کافر بنا ہوا ہوگا اور ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، اور اس کے اندر کتنی طاقتیں قدرتیں اللہ پاک اس کو دے رکھیں گے. کہاں سے وہ نکلے گا، کہاں سے اس کا ظہور ہوگا. بارش بھی برسا سکتا ہے، وہ زمین سے غلے بھی اگائے گا. اللہ پاک اتنی طاقت اس کو دیں گے. ایک مرتبہ قتل کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یعنی ایک مرتبہ کی قدرت بھی اللہ پاک اس کو دے رکھیں گے. ایک مرتبہ کسی کو مار بھی سکتا ہے، وہ پھر زندہ بھی کر سکتا ہے، پھر دوسری مرتبہ مار نہیں سکتا. تو یہ موٹی موٹی علامتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اور ہر علاقے سے اس کا گزر ہوگا.
دنیا کا جتنا خطہ ہے، جتنی دنیا ہے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر کے علاوہ، دنیا کی جتنی بستی ہے، جتنا گویا کہ اس کا دائرہ ہے، وہاں ہر علاقے سے اس کا گزر ہوگا۔ اب کیسا گزر ہوگا؟ اللہ پاک اس کو اتنی طاقت دیں گے کہ بھائی جلدی جلدی، یعنی بہت آسانی کے ساتھ اس کا سفر ہو جائے فلاں، بہرحال کسی بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے اس زمانے کے اعتبار سے کیا آسانیاں ہوں گی۔ اور کتنے دن وہ رہے گا؟ صرف 40 دن۔ لیکن وہ 40 دن کیسے ہوں گے؟ پہلا دن اس کی زندگی کا 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی ہمارا جو اس ٹائم کی جو روٹین ہے، جو 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، تو اتنا عرصے کا 1 دن ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، پھر اس کے بعد کے دن جو برابر جو روٹین کے اس طرح کے وہ ایام ہوں گے۔ تو وہ 40 دن کتنے ہو جائیں گے؟ بہت زیادہ مدت اس کی ہو جائے گی، 1 سال، پھر 1 مہینہ، پھر 1 ہفتہ، پھر لیکن 40 دن وہ زندہ رہے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور کہاں اس کا خاتمہ ہوگا؟ اس کی بھی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، باب اللد پر، جو اس زمانے میں اب جو اسرائیلیوں کا جو ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ اس کا قتل کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک اتنی طاقت دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی آواز، یعنی سانس جو بھی سنے گا وہ مر جائے گا فوراً، کافر۔ اور ان کی سانس کی جو آواز ہوگی، یا جو بھی سانس ان کی ہوگی، وہ ان کی حد نگاہ تک پہنچے گی، یعنی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں، وہاں تک گویا کہ ان کی سانس کی آواز یا سانس کی بھنک پہنچے گی، اور اور اتنے دائرے میں جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ قتل ہوتے جائیں گے۔ اتنی طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جائے گی۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حالت میں ہی دنیا میں آئیں گے، لیکن دنیا میں یہاں پر آنے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے ساتھ حکمرانی کریں گے، ان کی نبوت ہرگز بھی سلب نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ علامت قیامت جو قریبہ ہیں ان میں سے، اور باقی تمام علامات قیامت میں سے، ان تینوں کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے پیمانے پہ بیان فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 3 راستوں سے بہت زیادہ فتنے کیا ہیں؟ آخری زمانے میں رونما ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے دعوے کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وضاحت دی تاکہ لوگ حتی الامکان اس سے کیا ہو سکیں؟ بچ سکیں۔ اور دجال کس کو بولتے ہیں؟ دجال مکر کا نام ہے، مکر و فریب، مکار ہوگا دجال۔ کیا ہوگا؟ مکار ہوگا نا بھائی، وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو مکر، یعنی دھوکے سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ تو لہذا اب دنیا میں اس کے آنے سے پہلے جو لوگ مکار رہیں گے، مکار قسم کے کام کریں گے، ان سب کو بھی کیا ہے؟ دجالی فتنہ کہا جا سکتا ہے، دجال کہہ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کیا بولتے ہیں؟ بھائی دجالی فتنے ہیں، دجالی فتنے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو لوگ کیا ہے؟ مکاری قسم کے کام کرتے ہیں، یا دھوکہ دیتے ہیں، یا اسی میں ان کا سارا وقت لگتا ہے، تو وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ دجال کے آلے کار ہیں۔ اسی کا گویا کہ اسی کی وہ تشریح کر رہے ہیں، اسی کا اعلان کر رہے ہیں، اسی کا کام انجام گویا کہ اس کے آنے سے پہلے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ عقائد کے چند قسمیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ آج انشاءاللہ عقائد کی بحث کو ختم کر دیں گے۔ آج اور ایک عنوان کو شروع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اور ایک لمبی تھوڑی سی بحث ہے عقائد کی، جو کہ امکان نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، اور دوسرا آج موضوع شروع ہو جائے، تو اس لیے کل سے انشاءاللہ پھر جو دیگر عناوین ہیں اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے بتایا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ عقائد کو ہم اتنا مختصر ہم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں ہم، کہ جس میں نہ تو ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، نہ تو ایک حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا وقت اس کو لگ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں کرنا چاہیے، اور صرف یہ مجلس جو ہماری ہے یہ صرف اہمیت دکھانے کے لیے ہے، کہ تاکہ آپ کے اندر اس عنوان کی اہمیت آ جائے۔ اب جب اہمیت آئے گی تو پھر آپ اپنے اعتبار سے اس کا کیا کریں؟ ریسرچ کریں، اس کا علم حاصل کریں، اس کو یاد کریں کہ عقائد کتنے ہیں، کیا کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے، قرآن کریم میں اس کی کیا آیت ہے، احادیث سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا جو علم ہے عقائد کے سلسلے میں کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسی میں سے ایک میدان عالم آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے۔ عالم آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ میدان محشر پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ انسان، جنات، ساری مخلوق، حتیٰ کہ خود فرشتے، اور خود حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟
انتقال کر جائیں گے۔ پھر جب 40 سال کے بعد، یعنی ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت ہو جائے گی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ قبروں میں ہوں گے، تو اس کے 40 سال کے بعد، اب وہ 40 سال کی کیا مدت ہوگی وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، ہمارے ہی سالوں کی طرح ہوگی یا اور اس کی تفصیل ہوگی وہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو 40 سال کے بعد جب پھر دوبارہ سور پھونکنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کریں گے، وہ دوبارہ کیا کریں گے، سور پھونکیں گے، تو پھر اب ان کے سور پھونکنے کی وجہ سے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر کیا ہوں گے، جو حشر کا میدان ہوگا ملک شام میں وہاں پر جمع ہوں گے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ ملک شام میں جو زمین ہوگی اس کی حالت اللہ پاک بدل دیں گے، اس کی حالت کیسی دیکھیں گے، کیا وہ مٹی کی ہی زمین ہوں گی یا کیسی ہوگی وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن جگہ تو وہی ہے کہ ملک شام کا جو میدان ہے وہاں پر اللہ پاک سب کو کیا کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ اب سب لوگ کیا ہے، بغیر کپڑوں کے آئیں گے، سب برہنہ ہوں گے، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، اور وہاں پر سواریاں ہوں گی، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اپنے نیکیوں اور ایمان کے اعتبار سے سوار ہو کر آئے گا۔ کوئی گھوڑے پر سوار ہے، کوئی بہرحال اللہ پاک نے جو جو سواریاں وہاں پر طے رکھی ہے اس طرح سوار ہو کر آئیں گے، اور بہت سارے لوگ کیا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کر لائے جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ تو بہرحال تو سب لوگ کیا ہے، اللہ کے سامنے اس جگہ پر حاضر ہوں گے، کوئی اس میں غیر حاضر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بھی کیا ہے سب کو اعلان کر کے بلایا گیا اور پھر وہاں پر کوئی اپنے اعتبار سے آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہر ایک کیا ہے، جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنی مخلوق ہوگی، انسانوں کی، جنات کی، بہرحال جن کا حساب ہونا ہوگا، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، وہاں پر اس وقت میں حاضر ہوں گے، ان کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا عالم ایک عجیب ہوگا میدان محشر کا، کہ سورج بالکل کیا ہے، سروں کے قریب ہوگا، اتنی خطرناک اس کی گرمی ہوگی کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال اور نیکیوں کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ اب عرش کے سائے میں کس کو جگہ ملے گی، وہ ایمان والے 7 قسم کے 8 قسم کے لوگ ہیں، انہیں کو صرف عرش کا سایہ ملے گا، اس کے علاوہ کسی کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا۔ اب جس کو عرش کا سایہ نہیں ملا تو پھر وہ کیا ہوگا، بہت خطرناک حالت میں ہوگا۔ اور پھر میدان محشر کا جو وقت ہے وہ 50,000 سال کا ہے، یعنی 50,000 سال تک لوگ وہاں پر کیا ہوں گے، صرف کھڑے رہیں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اپنی اسی حالت میں۔ اللہ پاک کس کو لباس دیں گے، کس کو نہیں دیں گے، لوگ بھاگنا چاہیں گے لیکن بھاگ نہیں سکیں گے، سورج کی گرمی میں رہیں گے، پسینے میں شرابور رہیں گے، جب تک اللہ پاک کی طرف سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا تب تک یہ کیا ہے، گویا کہ 50,000 سال کی مدت ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کیا عالم ہوگا، کیا لوگوں کی حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اللہ پاک ہی بس بچائے۔ جب ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، اب لوگ بہت بے قابو ہو جائیں گے کہ بھئی اب برداشت کے قابل، برداشت کے باہر ہے بات، تو اب لوگ کیا کریں گے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یعنی لوگ یہاں تک ہو جائیں گے کہ بھئی جہنم میں جانا پڑے چلے جائیں گے، لیکن یہاں سے تو چھٹکارا مل جائے، یہاں کی گرمی، یہاں کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ کیا کریں، بس اللہ سے اس بات کی درخواست کریں کہ اللہ پاک ہمارا کیا کر دیں، حساب کتاب شروع کر دیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریں گے، ان کو نہیں بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، آپ کیا کریں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جائیں۔ سارے لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، وہ کیا کریں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ کسی سے نہیں ہوگا سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہوگا، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے سفارش کریں۔ یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ اولو العزم ہیں۔ کل جیسے بتایا گیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعداد معلوم نہیں، ہو سکتا ہے 1,24,000 ہو، 2,24,000 ہو یا اس سے کم ہو، لیکن جتنے آئے اس میں تمام کے تمام انبیاء تھے اور رسول 313 تھے، ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس میں بھی اولو العزم جو انبیاء ہیں وہ یہ ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم یعنی سب سے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، اور سب سے بڑے ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر سفارش درخواست کریں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر
اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور لوگوں کی سفارش کریں گے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ حساب و کتاب شروع کرنے کا ارادہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شفاعت کبریٰ ہے، سب سے بڑی شفاعت، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو کیا ہے؟ مقام محمود کہا گیا، اس لیے کہ یہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس صبح آئیں گے، وہ انکار کر دیں گے، اسی طرح تو سب سے بعد آخر میں جب لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کریں گے تو اللہ پاک وہ مقام کیا کریں؟ صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا کر رکھے کہ یہ مقام محمود صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اپنے حبیب کے لیے۔ اسی وجہ سے ہم اذان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں نا، اس میں دعا میں کیا ہے؟ مقام محمود کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امتیوں کے کہا کہ اذان کے بعد کیا کرو؟ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو۔ تو یہ ایسا مقام ہے کہ صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، یعنی یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کے بعد گویا کہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرنے کا ارادہ کریں گے، اور پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آسمان دنیا پر یعنی میدان محشر میں اتارا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پڑے گی، جیسے ہی تجلی آئے گی سب لوگ پھر بے ہوش ہو جائیں گے، ساری کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ پاک بیدار کرنا چاہیے، یعنی جب بے ہوشی سے جب ہوش میں آئیں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کے عرش کے ایک پائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا اور وہاں پر وہ چلے گئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں اللہ کی تجلی دیکھنے کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے؟ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو انعام کے طور پر اس وقت کیا نہیں کریں گے؟ بے ہوش نہیں کریں گے، وہ بے ہوشی سے کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ باقی کے سارے کیا ہے؟ پہلی مرتبہ تجلی دیکھ رہے ہیں تو اس لیے کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو بہرحال تو دو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پڑے گی اور حساب و کتاب کا شروع ہونا طے ہوگا، اب وہاں پر کیا ہوں گے؟ اعمال ناموں کی تقسیم ہوگی۔ اللہ پاک سب کے اعمال کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ کیسے تقسیم کریں گے؟ سب کے اعمال نامے اڑائے جائیں گے، اڑا دیا آسمان، اب جیسے کہ پیپر ہم اچھالتے تو ویسا کیا کریں گے؟ اعمال نامے سب کے اڑا دیں گے۔ اب وہ ایسا موقع ہوگا کہ اڑ کر جس کا نام اعمال ہوگا اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ اب اس میں بھی بہت ساروں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے اور بہت ساروں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں آئیں گے۔ جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے یہ ان کی علامت ہوگی کہ یہ کیا ہے؟ کامیاب ہو کر اب جنت میں جائیں گے، اور جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں آئیں گے یہ ان کی علامت ہوگی کہ یہ ناکام ہو کر کیا آئیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ پہلی ترتیب ہوگی کہ نام اعمال کیا ہے؟ اڑا کر پہلے ہاتھوں میں دے دی جائیں گے، دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں۔ اب حساب و کتاب شروع ہوگا، نام اعمال سب کے ہاتھوں میں آ جانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ حساب و کتاب شروع کریں گے۔ اتنے غضب میں، اتنے غصے میں اللہ پاک کی ذات ہوگی کہ کوئی قریب جانا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ کیا کرو؟ اپنا حساب دو۔ انبیاء کا تو حساب نہیں ہوگا نا بھائی، وہ تو کیا ہے؟ معصوم ہے، پہلی بات آئی، ان کا بھی حساب ہوئے گا، ان کی بھی حساب ہو، ان کے بھی اعمال نامے تولے جائیں تو پھر فرق ہی کیا رہے گا عام امتوں میں اور انبیاء اور رسول میں۔ بات ابھی آگے آئے گی کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کی زندگی، اللہ اکبر، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے جائیں گے، اللہ پاک ان کے حساب کو دیکھیں گے تو اللہ پاک کا تھوڑا غصہ کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ پھر آگے اعمال نامہ سب کے حساب و کتاب شروع ہوں گے۔ اب جب اعمال نامے سب کو دے دیے گئے تو سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، بھائی سب جنے پڑھو۔ ہر ایک اپنا پورا نامہ اعمال کیا کرے گا؟ پڑھے گا۔ پڑھتے ہی سب کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کتنے بانی میں ہوں، میں کہاں جانا چاہیے، اور میرا جو نام اعمال دائیں ہاتھ میں آیا یا بائیں ہاتھ میں آیا وہ صحیح آیا، ساری چیزیں سب کو معلوم ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ پاک گواہوں کے طور پر سب کو وہاں پر پیش کریں گے، کرامن کاتبین جو نام اعمال لکھنے والے ہیں،
ان کو بھی گواہ میں پیش کیا جائے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہوں میں پیش کیا جائے گا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اور پھر اگر لوگ انکار کریں گے تو اللہ پاک خود آدمی کے جسم کے اعضاء کو کیا کریں گے؟ گواہ کے طور پر استعمال کریں گے۔ ہاتھ گواہی دے رہا ہے ہاں کہ اس نے اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، آنکھ گواہی دے گا۔ بہرحال جو جن جن کو اللہ پاک اجازت دیں گے اور حکم دیں گے وہ چیز کیا کرے گی؟ گواہ دے گی، گواہی دے گی۔ اس لیے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، جس کو چاہیں قوت گویائی بات کرنے کی صلاحیت دے سکتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر سارے لوگ کیا کریں گے؟ اب گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب حساب شروع ہوگا تو کیسا ہوگا؟ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ دال تولتے ہم، ٹھیک ہے، دنیا کی جتنی چیزیں وہ کیا ہوتی؟ تولی جاتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کتنے وزن کی ہے۔ اب کیا نیکیاں اور برائیاں بھی تولی جائیں گی؟ حالانکہ نیکیاں اور برائیاں دکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، لوہا دکھتا ہے، دال دکھتی ہے، شکر دکھتی ہے، اس لیے ہم تولے گا تو اس کا تولنا کیا ہے سمجھ میں آتا، ہم کو اس کا وزن دکھتا۔ لیکن جو چیز دکھتی نہیں تو پھر اس کو کیسا تولیں گے بھائی؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو تولا جائے گا، انسان کو تول کر اس کے اعمال کا پتہ ہوگا، نیکیاں کتنی ہیں برائیاں کتنی ہیں، ایسا نہیں ہے، اعمال کو ہی تولا جائے گا۔ اب کیسا تولا جائے گا؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ پاک کیا کریں گے؟ ہر ایک عمل کا ایک جسم بنا دیں گے، ایک شکل سب کو آ جائے گی۔ اب جب وہ شکل میں آ جائیں گے تو اللہ پاک ان کو تولیں گے، ٹھیک ہے، یا نہیں تو ایک صورت یہ ہوگی کہ اللہ پاک نیکیوں اور برائیوں کو ہی تولیں گے۔ کیسا بھائی؟ جیسے کہ ابھی زمانے میں ٹیکنالوجی جسے آگے بڑھتی جا رہی، سردی دکھتی ہم کو، گرمی دکھتی، ہوا کتنی تیزی سے چل رہی، اس کا ٹیمپریچر کیا معلوم ہوتا، لیکن اس زمانے میں معلوم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ گرمی کی شدت کتنی ہے، ہوا کی تیزی کتنی ہے، سردی کتنے ٹیمپریچر کی ہے، زیرو مائنس میں چل رہی، پلس میں چل رہی، ساری چیزیں انسان اس کو قابو میں لایا کہ نہیں لایا؟ اس کے ترازو وغیرہ بنے کہ نہیں بنے؟ تو جب انسان خود یہ ساری چیزیں بنا رہا ہے تو کیا اللہ پاک کی اتنی قدرت نہیں ہے کہ اللہ پاک بنا لے؟ تو اللہ پاک وہاں پر ایسا ترازو بنائیں گے جو ترازو کیا کرے گی؟ انسان کے اعمال کو تولے گی، نیکیاں بھی تولیں گی اور برائیاں بھی تولے گی۔ اس سے پتا ہوگا کہ بھئی انسان کے اعمال کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر اعمال جو ہیں وہ دو مرتبہ تولے جائیں گے۔ ایک تو پہلے ایمان والوں کو اور کافروں کو الگ الگ کرنے کے لیے اللہ پاک تولیں گے، پھر جب ایمان والے اور کافر الگ ہو جائیں گے، کافر جیسے ہی الگ ہو گیا اس کا تو وہاں پر چیپٹر کلوز، وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اس کے سلسلے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اللہ پاک معاف بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اب جو ایمان والے الگ ہو گئے، اب ان کا دوبارہ اللہ پاک وزن کریں گے کہ کس کے کتنے نیکیاں ہیں، کس کے کتنے برائیاں ہیں۔ اب جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، یعنی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کسی کا پلڑا اگر کیا ہے نہیں جھکے، یعنی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا وہاں پر اختیار ہے، اللہ پاک چاہے تو اس کو جہنم میں بھیجے، یا اللہ پاک چاہے تو معاف کر دیں، یا وہ اللہ پاک کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر اب کسی کے برابر ہو گئے، نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، تو اس کی بھی تفصیل آ رہی، جنت جہنم کے بیچ میں کیا ہے؟ آراف ہے نا، تو وہاں پر اس کو جانا پڑے گا۔ تو یہ دو طرح کے دو مرتبہ کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ پہلے تو دو ترازو جو ہوگی اس کے دو پلڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، ترازو کے دو پلڑے ہوں گے۔ تو پہلے مرتبہ جب تولا جائے گا تو ایمان والوں کو اور کافروں کو الگ الگ کرنے کے لیے تولا جائے گا، پھر بعد میں ایمان والوں کے اعمال کو تولا جائے گا کہ کس کی کتنے نیکیاں ہیں، کس کی کتنے برائیاں ہیں، فلاں فلاں۔ بہرحال انسان اپنی زندگی میں جو بات کیا، جو اعمال کیا، جو مال خرچ کیا، یعنی قولی، بدنی، فعلی، مالی، یہ ساری چیزیں تولی جائیں گی۔ اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے، اس کی گفتگو تولی جائے گی، اس کے جسم سے کیے ہوئے اعمال کی تولے جائیں گے، مال سے جو خرچ کیا انہیں، چاہے اچھا کیا برا کیا، وہ بھی تولا جائے گا۔ تو قولی، فعلی، بدنی اور مالی، یہ سب طرح کے اعمال اللہ کا کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن تولیں گے۔ کسی بھی چیز میں انسان بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جب حساب و کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد پل صراط کا نمبر ہے۔ پل صراط یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے کہ خالی برج پہ سے گزرنا ہے، تو وہ خالی تخیلاتی چیز ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعتاً ایک پل بنا ہوا ہے، ایک برج ہے۔ اب وہ کیسا ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ پل صراط ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری۔ اگر کوئی پل صراط کا انکار کر دے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے
نکل جائے گا، یہ بھی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پلصراط ہے، اللہ پاک نے ایک جہنم کے اوپر ایک پل بنائے رکھا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس پل سے گزرنا ضروری ہے۔ جو اس پل سے گزر گیا تو جنت میں چلا جائے گا، جو پل پر سے نہیں گزر سکا وہ کیا ہو جائے گا؟ نیچے گرے گا، تو نیچے کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ اب اللہ پاک نے اس کو ایسا بنایا کہ وہاں پر کانٹے ہیں، سختیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ایمان والے ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گزر جائیں گے، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی عمدہ گھوڑے کی سواری کی طرح گزرے گا، کوئی پرندوں کے اڑنے کی طرح گزرے گا، کوئی دیگر مخلوقات کی طرح گزرے گا۔ بہرحال تو جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اپنے اعمال کے بلبوتے کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ وہاں سے گزرے گا۔ اب جو گزر گئے وہ جنت میں جائیں، جو کٹ کر نیچے گر گئے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ پلصراط کی حقیقت ہے یہ۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حوض کوثر کا۔ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائی۔ یہ حساب و کتاب سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یا حساب و کتاب کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا 2 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک حوض بنے ہوئے ہوں گے جنت سے، جس کا گویا کہ کنیکشن رہے گا، اور جنت کا پانی اس میں گویا کہ آ رہا ہوگا۔ ہر نبی کا الگ الگ حوض ہوگا، ہر نبی کی امت اپنے اپنے انبیاء کے پاس کیا ہے، جا کر وہاں پر رکے گی حوض کوثر کے پاس۔ اور سب سے بڑا حوض جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس لیے کہ آپ کی امت سب سے کیا ہے، زیادہ ہوگی۔ اور جنت میں جانے والی بھی سب سے بڑی تعداد میں امت کس کی ہوگی؟ ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور پلصراط پر بھی سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ گزریں گے، پھر سارے انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ گزریں گے۔ تو حوض کوثر یہ کیا ہے؟ ایک پانی ہے، ایسا پانی ہے کہ جو بھی آدمی پی لے گا تو اس کی پیاس اب پھر بجھ جائے گی، یعنی پیاس اس کو نہیں لگتی۔ جیسے کہ میدان محشر میں پیاس لگے گی گرمی کی وجہ سے، جو جیسے انسان کو ایک سوز ہوتی ہے، ایک پانی کی طلب ہوتی ہے، ویسی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ ایک مرتبہ پانی پینے سے ختم ہو جائے گی۔ اب وہ جو پانی پی لیے وہ کامیاب ہے۔ اب وہاں پر حوضوں کے پاس فرشتے کھڑے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو کیا کریں گے؟ ہکالتے رہیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے حوض کوثر سے پانی پینے کا لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے انتقال کے بعد دین میں نئی نئی بدعات کو پیدا کر دیا تھا، نئی نئی چیزیں اس نے دنیا میں پیدا کر دی تھی، تو لہذا یہ آپ کا حقیقی امتی نہیں ہے، اس کو آپ پانی نہ پلائیں۔ تو فرشتے کیا کریں گے؟ ہکالیں گے۔ تو اس لیے تو جو پانی پیے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو پانی نہیں پیے گا وہ پھر اس کے سلسلے میں مسئلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے شفاعت کا نمبر آتا، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شفاعت کا اختیار دیں گے۔ شفاعت ہر کوئی تو نہیں کر سکیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے وہی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلی شفاعت تو یہی تھی، شفاعت کبریٰ، جو آئی کہ میدان محشر میں حساب و کتاب شروع ہونے کے سلسلے میں جو درخواست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہی کیا ہے؟ سب سے پہلی سفارش، سب سے پہلی شفاعت تھی، جسے شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کون کریں گے شفاعت؟ شفاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انبیاء کو دیں گے، علماء کو دیں گے، شہداء کو دیں گے، صلحاء کو دیں گے، حفاظ کو دیں گے، اور اسی طرح قرآن کریم اور روزہ، یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ جس کی سفارش کریں گے، اگر اللہ پاک ان کی سفارش قبول کر لے تو اس کے سلسلے میں پھر جو بھی فیصلہ اللہ پاک کرنا چاہیں وہ کریں گے۔ شفاعت کی بھی تقسیم آگے قسمیں آ رہی ہے۔ سب سے پہلی شفاعت تو شفاعت کبریٰ تھی جو بھی بتائی گئی۔ دوسری شفاعت وہی حساب و کتاب میں سہولت کی ہوگی، حساب و کتاب شروع ہوگا نا بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے جس کے سلسلے میں حساباً یسیرا، یعنی ہلکا حساب ہونے کا اگر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو جائے وہ بچ جائے گا۔ حساب یسیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو حساب سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے، یا حساب و کتاب میں ڈھیل فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کی دعا بھی ہم کرتے ہیں نماز کے بعد، نماز کے اندر درمیان میں، کہ اللہ پاک ہمارا آسان حساب فرما دیجیے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی جس کا حساب یسیر ہوا وہ بچ گیا، اس لیے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے ہی حساب میں کیا ہے سختی نہیں برتی جا رہی، تو اللہ پاک وہاں پر ہی گویا کہ اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیے، اس کا حساب ہلکا ہو گیا، تو لہذا وہ کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ تو دوسری شفاعت کس کی ہوگی؟ کہ اے اللہ
جو بھی سفارش کریں گے، ابھی جیسے چاہے وہ علماء کریں، چاہے صلحاء کریں، بہرحال جو شہداء کریں، انبیاء کریں، قرآن کریم کریں، جو بھی کریں، تو دوسری نمبر کی سفارش کیا ہوگی؟ حساب یسیر کی ہوگی کہ اس کا حساب ہلکا کیا جائے۔ اور تیسری سفارش، جو ایمان والے ہوں گے جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد وہاں پر بھی کیا ہے؟ درجات ہے نا بھائی، ایسا نہیں کہ سارے جنتی کا مقام ایک جیسا ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں پر بھی انبیاء، صحابہ، شہداء، صلحاء، علماء، ہر ایک کے کیا ہے؟ مقام ہوں گے، ہر ایک کے درجات ہوں گے، ہر ایک کے مراتب ہوں گے، ان کے مقام اور مرتبوں کے اعتبار سے ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا، وہ اس وہاں پر کیا ہے؟ وہاں رہیں گے، اسی اعتبار سے ان کے فیصلے ہوں گے، ہر چیز کے، کھانے پینے، عیش و آرام، حوروں کے اعتبار سے، ازواج کے اعتبار سے، ان کے مقام کے اعتبار سے وہ کہاں تک جا سکتے ہیں، اوپر جا سکتے ہیں یا نیچے آ سکتے ہیں، فلاں فلاں، بہرحال وہ کتنی سواریاں، جو بھی تفصیل ہے وہ ان کے درجات کے اعتبار سے ہوگی۔ تو تیسری سفارش کی ہوگی؟ جنتیوں میں ایمان والوں کے درجات کو بڑھانے کی سفارش۔ اب جن کے سلسلے میں سفارش ہوئی، ایکسیپٹ ہو گئی، تو ان کا درجہ بڑھ سکتا ہے، تو تیسری سفارش ہے یہ۔ چوتھی سفارش ان گناہ گاروں کے لیے ہوگی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، سفارش اگر قبول ہو جائے گی تو ان کا عذاب کیا ہو جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا۔ پانچویں شفاعت ان گناہ گاروں کے لیے ہوگی جو جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے، اب سفارش کی وجہ سے اللہ پاک سفارش قبول کر کے ان کو جہنم سے نکال کر کیا کریں گے؟ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں تو چلے گئے ہوں گے، لیکن قرآن سفارش کرے گا یا روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ یہ ایمان والا ہے، میرا روزہ رکھتا تھا، بہت اچھے سے روزہ رکھتا تھا، اس نے میرے ساتھ کبھی برائی کے ساتھ پیش، میرا روزے کی حالت میں اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، فلاں فلاں، یا علماء کر دیے، شہداء کر دیے، انبیاء کر دیے، تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ ان کی سفارش کی لاج رکھتے ہوئے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل عطا فرما دیں گے۔ چھٹی سفارش ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہونے کی وجہ سے ان کو آراف میں جانا پڑا تھا، اللہ پاک آراف میں بھیج دیے تھے، اب سفارش کی وجہ سے اللہ پاک کیا کریں گے؟ ان کو آراف سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ ساتویں سفارش ہوگی کہ اے اللہ، بلا حساب و کتاب کی، ایک ہے ہلکا حساب اور ایک ہے بغیر حساب و کتاب کے، کہ سفارش کرنے والے سفارش کریں گے، اللہ ان کا حساب ہی نہ کھولو، اللہ سفارش قبول ہوگی تو اللہ بغیر حساب و کتاب کے کیا کر دیں گے؟ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اور آٹھویں قسم کی شفاعت ہے کہ جن لوگوں کا عذاب کا مستحق ہونا طے ہو گیا تھا، ان کو عذاب میں جانا یقینی ہے، اب سفارش کے ذریعے سے اللہ پاک کیا کریں گے؟ ان کے عذاب کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں گے۔ تو بہرحال تو یہ عالم آخرت اور شفاعت وغیرہ کے سلسلے میں باتیں تھی۔ شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ یہ تو معلوم ہے کہ ایمان والا ہی ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ جو ایمان والا ہوگا اسی کی سفارش ہو سکتی ہے، اسی کے سلسلے میں، کافر کی تو سفارش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اب جنت، جہنم اور آراف کا مسئلہ ہے۔ سب سے جنت اور جہنم اور آراف کے سلسلے میں ہمیں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جنت اور جہنم اور آراف کا ثبوت ہے، یہ تینوں چیزیں برحق ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی خیالی چیز ہے، یہ سارے ٹھکانے ہیں۔ یہ جیسے ایمان کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی ایمان کا اقرار بھی کرتا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن ضروریات دین کی غلط تفسیر بیان کرتا ہے تو وہی آدمی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اگر کوئی جنت اور جہنم کے ثبوت کا ہی انکار کر دے، یا وہ یہ کہے کہ بھی جنت جہنم ہے لیکن وہ دنیا میں ہی کیا ہے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے جو انسان کو مزہ آتا ہے وہی جنت ہے، برا کام کرنے کی وجہ سے جو ندامت ہوتی ہے وہی جہنم ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ آراف ہے، اس طرح کی اگر تفسیر کرے تو پھر وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا جنت کا ثبوت بھی ہے اور جنت وجود میں آ چکی ہے، جنت اور جہنم اور آراف وجود میں آج گئے، اللہ پاک بنا دیے اس کو، ایسا نہیں کہ میدان محشر میں سب کے فیصلے ہونے کے بعد بنائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں بارہا ہم سنے ہیں کہ اللہ کے نبی خود معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، عذابات کس طرح دیے جائیں گے اس کا مشاہدہ کیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنت اللہ پاک اپنے ہاتھ سے کیا اس کو آراستہ کرتے ہیں، جمعے کے دن اس کو کیا ہے، اس کی تزیین کرتے ہیں، یہ بات بھی احادیث میں ملتی ہے۔ تو لہذا جنت کا ثبوت بھی ہے اور جنت وجود میں آ چکی ہے، جنت بھی، جہنم بھی اور آراف بھی۔ اور پھر اسی طرح اس بات کا بھی عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے کہ جنت میں جو نعمتیں انسان کو ملنے والی ہے، جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہم کو ملا ہے تواتر کے ساتھ، ان تمام کا عقیدہ رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ اگر ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی اگر آدمی انکار کر دے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کہ جنت میں کیا ہے؟ 4 نہریں ہوں گی، اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے، کس کی؟ پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور پاک شراب کی، یہ 4 نہریں ہوں گی کہ ہر جنتی کو 4 نہریں ملیں گی، اس کے گھر میں رہیں گی 4 نہریں۔
اور اللہ پاک حوریں دیں گے، اور ہر جنتی کی خواہش پوری ہوگی، جو خواہش کرے گا وہ پوری ہو جائے گی، حوریں ملیں گی، ازواج ملیں گے، کھانے پینے کی چیزیں، جو ارادہ کرے گا فوراً چیز آ جائے گی۔ بہرحال تو اس طرح کی جتنی چیزیں تواتر سے ہم کو ملی ہیں۔ اسی طرح جہنم کے متعلق کہ جہنم کیا ہے، ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کا سایہ ہوگا اور نیچے سے بھی آگ کا سایہ ہوگا۔ پینے کے لیے اللہ پاک ان کو پانی نہیں دیں گے بلکہ پیپ دیں گے، گندی چیزیں دیں گے، وہ پئیں گے، پینا بھی چاہیں گے لیکن پیاس ان کی نہیں بجھے گی، اور آگ کا عذاب ہوگا۔ اور ان کے گلوں کو کیا ہے، ان کے گلوں میں زنجیر کا توق ڈال کر ان کو لٹکا دیا جائے گا۔ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے نہیں نکل سکیں گے، مرنے کی تمنا کریں گے مر نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہیں جو تواتر سے ہم کو ملی ہیں، ان تمام کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جنت کا مستحق ایمان والا ہے اور جہنم کا مستحق کافر ہیں۔ اگر جہنم میں ایمان والا چلے بھی گیا تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور کیا ہو جائے گا، پاک صاف ہو کر جنت میں ضرور آ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ نہیں رہے گا، جس طرح کے کافر جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جو جنت میں چلے گیا وہ ہمیشہ پھر اس سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں کافر اگر جہنم میں چلے گئے تو وہ تو نہیں نکالے جائیں گے، ہاں اگر جہنم میں ایمان والا گیا تو وہ نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت میں ایک مرتبہ جانے کے بعد اب اس کو دوبارہ پھر جنت سے نکال کے پھر اعراف میں لا رہے ہیں یا جہنم میں بھیج رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بول رہا ہوں اعراف وہی جنت اور جہنم کے درمیان کی جگہ کہ جس کے نیکیاں اور کیا ہے برائیاں برابر ہوں گے، دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، تو ان کو اللہ پاک نہ تو جنت میں بھیجیں گے نہ تو جہنم میں بھیجیں گے، بلکہ دونوں کے بیچ میں رکھیں گے۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ اعراف، وہاں سے اعراف والے جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ جنتیوں کو کیا کیا انعامات مل رہے اس کا بھی ان کو مشاہدہ ہوگا، اور جہنمیوں کو کیا کیا سزا مل رہی اس کا بھی ان کو مشاہدہ ہوگا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں بھی ان کو آئیں گی، یہاں کی تھوڑی سختی کی ہوائیں بھی ان کو آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جگہ ہے اعراف۔ جب تک اللہ پاک رکھنا چاہیں گے جب تک رکھیں گے، جب اللہ پاک پھر سفارش کی وجہ سے ہو یا ان کی جو مدت تھی وہ ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ پاک ان کو نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ لیکن اعراف والے بھی کیا ہے، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اعراف میں جو آدمی جو جائے گا وہ مکمل آرام میں بھی نہیں رہے گا، سزا میں بھی نہیں رہے گا، لیکن وہاں سے جب اس کی مدت ختم ہوگی تو وہاں سے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت ہوگا ان کا ٹھکانہ، جہنم ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ چیزیں فنا ہونے والی نہیں ہیں، جنت اور جہنم کیا ہے، فانی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ، اس لیے کہ آدمی یعنی مخلوقات کا جو بھی حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب آدمی جنت جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ اللہ پاک اس کو بنائے کس کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو لہذا جنت کا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا عقیدہ رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی جنت اور جہنم کی فنا کا اگر عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی کیا ہو جائے گا، یعنی وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور پھر جنتیوں کو سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ کیا ہوگی، اللہ پاک کا دیدار۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کھانے پینے میں وہ لذت نہیں، پینے میں وہ لذت نہیں، ازواج میں وہ لذت نہیں، حوروں میں وہ لذت نہیں، مکانات میں وہ لذت نہیں، درجات میں وہ لذت نہیں۔ سب سے اعلیٰ قسم کی لذت جنتی کو اسی وقت میں ملے گی جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا، یا جب اللہ پاک کا دیدار ہوتا رہے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور خود جنتی کیا ہے، اس نعمت کے حاصل کرنے کے منتظر رہیں گے کہ پھر دوبارہ کب ہوگا دیدار، پھر دوبارہ کب ہوگا، پھر دوبارہ کب ہوگا۔ وہ ایسی چیز ہے، وہ حقیقت میں بھی ہے۔ تو بہرحال تو اعراف کی حقیقت بھی ہے، جنت کی بھی حقیقت ہے، جہنم کی بھی حقیقت ہے، اور اسی طرح جہنم کا جو عذاب ہے اور جو جنت کی نعمتیں ہیں، اور منکر جنت منکر جہنم یہ بھی کافر ہے، اور اسی طرح جہنم اور جنت کیا ہے، غیر فانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور عدل، اس کا بھی عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے وہ سب کے سب اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اتنے اعمال کیا اس لیے میں کو جنت، اس لیے میں جنت میں گیا یا میں جنت کا مستحق ہوں، یہ کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک گلاس کے پانی سے اللہ پاک کیا ہے دکھا دیں گے۔ پھر ہم دنیا میں رہتے ہی کیا اگر پانی تھوڑی دیر نہ ملے تو کیسے پریشان ہو جاتے ہیں، کتنی سختی، کتنی ایک پیاس انسان کو لگتی ہے، وہ عالم تو کیسا ہوگا۔ تو بہرحال کوئی اپنے نیکیوں کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو بھی جائے گا وہ جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا، اور جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اللہ کے انصاف کے ساتھ جائے گا۔ نعوذ باللہ ایسا کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ بھئی اللہ پاک نے میرے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا۔ اب ایک ذہنوں میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھئی آدمی تو دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑی دیر کیا ہے گناہ کیا، تھوڑے سال کیا ہے کفر کے ساتھ رہا، لیکن اللہ پاک ہمیشہ ہمیں جہنم میں ڈال رہے، یہ کیا بات ہوئی بھئی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کا جواب خود دنیا میں رہتے ہوئے مل سکتا ہے۔ آدمی
جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی جو غلطی کرتا ہے انسان، اس کا وقت بالکل تھوڑا رہتا، لیکن سزا کا وقت کیا ہے؟ خود دنیا میں لمبا رہتا۔ اگر مثال کے طور سے کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، تو دنیاوی سزا کیا ہے؟ لائف ٹائم کیا ہے؟ جیل ہے اس کو۔ اب آدمی بول سکتا ہے ارے میں تو شوٹ کرنے میں خالی میرے کو 2 سیکنڈ لگے خالی، اب میرے کو تم سزا پوری عمر کی کئی کو دے رہے بھائی، 2 سیکنڈ نہیں دیو۔ یہ دنیا بھی نہیں مانتی۔ تو اسے پتا چلا کہ آدمی کا جو جرم ہوتا ہے وہ چاہے کتنے وقت کا بھی ہو، لیکن اس کی سزا بہت لمبی ہو سکتی۔ تو اسی طرح کفار کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے چاہے 10 سال کرے، 1 سال کرے، چاہے 1 لمحہ کرے شرک کفر، ان کے لیے مگر سزا جو ہے وہ اللہ پاک انصاف کی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے؟ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ جنت جہنم اعراف کی تھوڑی سی تفصیل تھی۔ اسی طرح تقدیر کے سلسلے میں عقیدہ میں رکھنا ضروری ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کا مطلب ہے اندازہ کرنا، حساب لگانا۔ اصطلاح شریعت میں تقدیر کہتے ہیں جو اب تک ہو چکا، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، ساری چیزیں کیا ہیں؟ تقدیر کے دائرے میں آتی ہیں۔ ایک ٹرمینالوجی ہے، یعنی اصطلاح قضا اور تقدیر، یعنی تو اس کو یہ بھی ہو سکتے کہ قضا و قدر۔ قضا کس کو بولتے ہیں اور قدر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا وغیرہ کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ازلی ہونے کی وجہ سے کائنات کا ایک نقشہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، کہ کس کو کیسا پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، کیا ہے کیا نہیں، ساری تفصیل اللہ پاک نے ابتداء میں کیا ہے؟ کھینچ دی تھی۔ تو جو اللہ پاک نے جو نقشہ بنایا تھا، جو تقسیم کی تھی، اسی کو کیا بولتے؟ تقدیر بولتے۔ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، کیسا کرنا ہے، کیا کیا ہوگا، کب کب کیا کیا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ ساری تقدیر ہے۔ اب وہ چیز بن جانے کے بعد اب اس کارخانے میں، اس کائنات میں جو جو چیز ہوتی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ قضا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک سارا نقشہ بنا دیے، وہ کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ اب ہو جانے کے بعد اب وہ چیز کس طرح عمل میں آئے گی، کب کب کیا کیا ہوگی، جو وہ انتظامات چلتے رہیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ قضا ہوں گے، کہ اللہ پاک کا گویا کہ فیصلہ۔ تقدیر ایک ہے، فیصلہ ایک ہے۔ تقدیر کی وجہ سے آدمی مجبور محض نہیں بن جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی جب تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، اللہ پاک نے ساری چیزیں لکھ دی، کون ایمان والا ہے، کون کافر ہے، ٹھیک ہے، کون کتنے دن زندہ رہے گا، کون کتنے دن کے بعد مرے گا، کون کتنے اعمال کرے گا، کون کتنے گناہ کرے گا۔ جب یہ ساری چیزیں لکھی گئی تو پھر ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، خالی بیٹھیں گے ہم؟ اللہ پاک لکھ دیے، جیسا لکھ دیے ویسا ہونے والا ہے، تو انسان یہ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اٹل ہے، اس میں تو کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ بدلے۔ دوسری تقدیر ہے تقدیر معلق، اللہ پاک اس کو کسی چیز پر فیصلہ کر کے رکھے کہ اگر آدمی یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ جیسے کہ احادیث میں یہ بات ملتی کہ والدین کی خدمت کی وجہ سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تقدیر معلق ہے۔ اب جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، جو نہیں کرے گا اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تقدیر ہے، یہ اللہ پاک لکھ دی، لیکن اس کو کیا کرے؟ ایک چیز پر معلق کر کے رکھے، اگر انسان کرے گا تو ملے گی، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی۔ اب انسان کے بس میں ہے، انسان چاہے تو کرے یا چاہے تو نہ کرے۔ اسی طرح دنیا کے سارے کام ہیں۔ مثال کے طور سے عام طور سے نکاح کے ٹائم پہ یہ بات آتی ہے کہ بھئی صحیح اگر کسی کو بچہ نہ ملے، بچی نہ ملے، تو ہم بولتے ہیں بھئی تقدیر میں تھا، بھئی ہو گیا، تقدیر میں تھا، ہو گیا۔ لیکن تقدیر اللہ پاک کیسا لکھے تھے آپ کو معلوم ہے؟ تقدیر کیسا لکھے معلوم ہے کیا؟ ہمارے کو معلوم نہیں ہے کیسا لکھے اللہ پاک۔ اللہ پاک ایسا لکھے تھے ہوں گے کہ اگر آپ تحقیقات کرتے تو آپ کا یہ رشتہ ختم ہو جاتا اور تحقیقات کی وجہ سے دوسرا اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ یہ اللہ پاک تقدیر میں لکھے تھے، لیکن آپ نے تحقیق کی ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو کیا ہے؟ جو چیز ملنی تھی وہ ملی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تقدیر مبرم معلق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بس میں ہے، انسان اگر کر سکتا تھا کیا تو اس کو اچھی چیز ملے گی، اگر کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا تو پھر انسان کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو بہت ساری چیزیں تقدیر معلق ہیں، تقدیر مبرم ہیں، جو چیز لکھی گئی وہ تو لکھی گئی، لیکن بعض چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو معلق ہیں، اگر انسان کرے گا تو اس کو ملے گی، نہیں کرے گا تو، اور اس کی لمبی تفصیل ہے کہ تقدیر کے 5 درجات ہیں، لمبی تفصیل ہو جائے گی وہ۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تقدیر کا بہانہ بنا کر اعمال نہیں چھوڑ سکتا. انسان یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی میں اعمال کروں کہیں کو. تو اس کا جواب ابھی آیا کہ تقدیر اللہ پاک کیا لکھے آپ کو معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے تو آپ مت کرو، جب معلوم نہیں ہے تو پھر انسان کیا ہے، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا کہ میں نہ کروں. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کا بھی فیصلہ کر دیا، کفر کا بھی فیصلہ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ریزنز بھی لکھے اللہ پاک. ایمان والا ہے تو کئی کو ہے، کافر ہے کفر اختیار کرے گا تو کئی کو کرے گا. اب وہ ریزنز انہیں اختیار کرے گا تو کافر ہوگا، ریزنز کو اختیار نہ کرے تو پھر کافر نہیں ہوگا. اللہ پاک تقدیر اس لیے لکھ دی ہے کہ بھئی اللہ پاک کو سب معلوم ہے نا، انسان کا مزاج معلوم ہے، انسان کی فطرت معلوم ہے. اللہ پاک انسان کو ڈھیل دیتے جائیں گے پھر بھی انسان اختیار نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ پاک کو معلوم ہے. تو ہر ایک کے سلسلے میں اللہ پاک کو تفصیل معلوم ہے، اس لیے اللہ پاک لکھ دیے. اب انسان کو اختیار بھی اللہ پاک دے دیے کہ بھئی تم کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں ہے، کریں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے. تو تقدیر کو رکھ کر انسان اپنے آپ کو مجبور محض نہیں بنا سکتا، یہ گویا کہ خلاصہ ہے. انسان یہ نہیں بول سکتا کہ تقدیر میں جب لکھ دیا گیا ہے تو میں کئی کو کروں، یہ انسان نہیں بول سکتا. اور اس وجہ سے اللہ پاک کے سامنے انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک آپ لکھ دیے تھے جس کی وجہ سے میں کافر بنا، آپ لکھ دیے تھے اس کی وجہ سے ایمان بننے والا. یہ انسان کے بولنے کا وہاں پر اختیار نہیں ہوگا. یہ تقدیر ہے. ہاں، اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے ہمارے کو. جیسے کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ اللہ کی ذات کو نہیں سوچنا ہے، اللہ کی مخلوق کو سوچنا ہے. تو اسی طرح تقدیر میں گھسنا نہیں ہے. ارے بھائی تقدیر کیا چھوں گی، کئی کچھ بنائے ہوں گے، تقدیر میں کیا لکھا ہوگا میرے بارے میں، تقدیر میں جو ہے وہ ملتا نا تو پھر کئی کو کروں میں. تو زیادہ اگر انسان ڈیپ میں جانے کی کوشش کرے گا تقدیر کے سلسلے میں تو پھر انسان کیا ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ بھئی تقدیر کا بس اعتقاد رکھے اور پھر اپنے اعتبار سے اعمال میں لگا رہے، جو جو اعمال انسان کر سکتا ہے اس میں لگا رہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے برزخ اور عذاب قبر کا. یہ بھی عقیدہ ہمیں رکھنا ہے. برزخ کس کو بولتے، قیامت کس کو بولتے، وہ تو بتایا گیا کہ میدان محشر سے لے کر جنت اور جہنم میں جانے تک کا جتنا وقفہ ہے وہ سارا کا سارا میدان محشر ہے. ٹھیک ہے، یا میدان محشر ہے، قیامت ہے. برزخ کس کو بولتے ہیں، قبر سے لے کر، یعنی انسان کی جب موت ہوگی، موت سے لے کر میدان محشر تک کے وقفے کو کیا بولیں گے، عالم برزخ بولیں گے. اب انسان کی موت چاہے جیسی آئے وہی اس کی خبر ہے. چاہے انسان کو کوئی جانور کھا لیا تھا، شیر کا لقمہ اجل بن گیا انہیں، تو شیر کے پیٹ میں جب انہیں چلے گیا تو وہی اس کی کیا ہو گیا کہ خبر ہے. انسان سمندر کا سفر کر رہا تھا، سمندر میں ڈوب گیا اور مر گیا تو وہی اس کے لیے کیا ہے، خبر ہے. انسان مر گیا تھا، اس کو نہلا دھولا کر جنازے کی نماز پڑھ کے مٹی میں دفنائے، وہی اس کے لیے خبر ہے. بہت سارے لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، وہی ان کے لیے کیا ہے، خبر ہے. تو بہرحال انسان کی روح جب اس کے جسم سے نکلی اور جس حالت میں وہ چلا گیا وہی اس کے لیے کیا ہے، خبر ہے. اور عذاب قبر اور برزخ کا عذاب بھی برحق ہے. انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر میدان محشر میں آنے تک بھی انسان کو کیا ہو سکتا ہے، عذاب ہو سکتا ہے. اس کا بھی عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے. اب وہ عذاب بھی اللہ پاک انسان کے اعمال کی وجہ سے دیں گے. کسی کا عذاب ہمیشہ رہے گا، یعنی مسلسل ایٹ اے ٹائم اس کو ہوتے رہے گا ہوتے رہے گا ہوتے رہے گا. کب تک، میدان محشر تک. بعضوں کو ہوگا پھر رکے گا، ہوگا رکے گا، ایسا بھی ہو سکتا. اور بعضوں کو ہوگا تھوڑے دن تک پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا. کیسا ختم ہوگا بھائی، یا تو اس کے گناہ کم تھے ہوں گے اس لیے ایک مدت تک اللہ پاک عذاب دیتے رہے پھر ختم کر دیے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ورثاء تھے وہ اس کے سلسلے میں دعا صدقہ استغفار کرتے رہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان کا عذاب ختم ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عذاب قبر برزخ کا عذاب تو برحق ہے، جزا سزا اس میں یقینی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ پاک چاہے تو اس میں آرام بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو، یا چاہے تو لوگوں کو تکلیف بھی دے سکتے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خبر کیا ہوگی، تنگ ہو گئی، خبر کشادہ ہو گئی. اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کی خبر کشادہ ہو گئی اس کو کیا ہے اللہ پاک گویا کہ آرام میں رکھ دی، اور جس کی خبر کیا ہوگی، تنگ ہوگی، اس کو اللہ پاک کیا ہے، سختی میں رکھے. اب جو عذاب ہوتا ہے قبر میں وہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا. روح ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد پھر انہیں دوبارہ ختم نہیں ہوتی. اب جیسے مثال کے طور سے میری پیدائش ہوئی تو میری پیدائش کے ساتھ روح میرے اندر آ گئی جسم میں، تو ایک مرتبہ جب جسم میں روح آ گئی
تو صرف اس کے مرنے کے ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتی، روح الگ ہوتی، پھر جیسے ہی انہیں قبر میں چلا گیا روح اس کے پاس آ جاتی. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک جو عذاب دیں گے وہ روح اور جسم دونوں کو دیں گے. روح ہی اصل ہے نا جسم میں، جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے. جو بھی احساس ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اچھائی کا برائی کا وہ سارا کون کرتے، روح ہی کرتی. اس کو عذاب مل رہا ہے یا اس کو سزا مل رہی ہے یا اچھی چیزیں مل رہی ہیں، اس کا احساس کس کو ہوتا، روح کو ہوتا. تو بہرحال روح اور جسم دونوں کا تعلق ہے، دونوں کے ساتھ گویا کہ انسان کو سزا وغیرہ دی جائے گی. روح کبھی فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ انسان کے جسم کے ساتھ رہے گی، بس تھوڑی دیر کے لیے نکلے گی موت کے وقت، پھر دوبارہ آ جائے گی. اور پھر مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو وہ چیخ و پکار کرتے ہیں وہ انسان اور جنات کے علاوہ دوسری ساری مخلوق سن سکتی ہے. جانور چاہے وہ کتا ہو یا چاہے بکری ہو، جو بھی دوسری مخلوقات ہے، اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے عام طور سے وہ لوگ ان چیخوں کو سن کر بھاگ جاتے، ڈر جاتے، ان کے اوپر ایک وحشت طاری ہو جاتی. اللہ پاک نے اس کو مخفی رکھا ہے، اس لیے کہ قبر کیا ہے، ایک پردہ پوشی کی جگہ ہے. وہاں کے حالات جو زندہ انسان ہے اس کو نہیں دکھائے جاتے. جس طرح جنات فرشتے وغیرہ اللہ پاک نے چھپائے رکھے ہیں، اسی طرح عذاب کی جو کیفیت ہے وہ بھی اللہ پاک نے چھپائے رکھی ہے، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا. قبر میں پھر سوال و جواب بھی ہوگا. جو ایمان والے ہوں گے وہ صحیح صحیح جواب دے دیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ جواب نہیں دے سکیں گے. اللہ کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا ہوگا، سوال ہوگا. تمہارا رب کون ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سوال ہوگا، یہ کون ہے، تمہارا دین کیا تھا. اب جو ایمان والے ہیں وہ صحیح جواب دیں گے، جو ایمان والے نہیں ہوں گے وہ جواب نہیں دیں گے. ایک عقیدہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں کیا ہے، زندہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قبروں میں موت نہیں آتی، یہ عقیدہ ہے ہمارا. عقیدہ رکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ان کا یعنی وہ جس طرح عام انسان کی موت ہوتی ہے اور وہ قبر میں کیا ہے مرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باحیات ہوتے ہیں. کرتے کیا ہیں، وہاں پر بھی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ پاک جس طرح عبادت کی وہ کرنا چاہے کریں گے، لیکن وہ عبادت کس کے لیے ہوتی ہے، ان کی لذت کے لیے ہوتی ہے، مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی. جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے آدمی مکلف ہوتا ہے عبادات کے کرنے کا، اس طرح قبر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مکلف نہیں ہوتے ہیں عبادت کی. عبادت کریں گے تو ہی ہر ٹائم 5 نماز پڑھنا ہوگا، روزے رکھنا ہوگا، ایسا نہیں ہے. عبادت کریں گے جو بھی ان کی عبادت ہوگی، لیکن کس کے لیے، صرف اپنی لذت کے لیے. اس لیے کہ عبادت کے ایک الگ مزہ ہے، تو اس لذت کے لیے کیا ہوں گے، عبادت کریں گے. انبیاء قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں پر جب جاتے ہیں تو درود السلام پڑھنے کا بھی حکم ہے. اور جب انسان درود السلام پڑھتا ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہم کو مل جائیں گے تاریخ میں کہ بہت سارے اللہ والوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سلام عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور انہوں نے جواب بھی سنا اور بعضوں سے مصافحہ بھی کیا، لوگوں نے دیکھا. یہ سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں، لیکن دور سے مخاطب نہیں کیا جا سکتا. چونکہ قبر اطہر میں زندہ ہے تو قریب سے اگر رہیں گے تو سنیں گے، دور چلے جائیں گے تو پھر سننا ضروری نہیں ہے. قبر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندے ہوتے ہیں، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انتقال کے بعد بھی بہت ساری چیزوں میں دنیاوی تعلق ان کا باقی رہتا ہے. جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہوتی ہیں ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا، وہ امت کی مائیں ہیں. کیوں ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں کیا ہے، زندہ ہے. اور جب تک زندہ ہے اور بیوی ان کی زندگی میں ہے تو اس سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. تو اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج ہیں ان سے دوبارہ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی، بھائی زندہ اگر آدمی ہے اس کی وراثت تو کوئی تقسیم ہوتی، وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وراثت تقسیم نہیں. تو گویا کہ دنیاوی جو احکامات ہیں اس سے مشابہت اللہ پاک نے رکھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں کیا ہے، زندہ رہتے ہیں، ان کا انتقال گویا کہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ عقیدہ بھی ہمیں رکھنا ضروری ہے کہ کائنات میں سب سے افضل جگہ
وہ کون سی ہے؟ روزہ اطہر۔ انبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ جہاں پر مدفون ہیں، جہاں پر آپ کی جگہ ہیں، وہ حصہ، وہ ٹکڑا کائنات کی تمام جگہوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ جنت، جہنم، حتیٰ کہ اللہ کا جو عرش ہے اس سے بھی کیا ہے، سب سے افضل ترین جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نیند ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی، یعنی ان کے سونے کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کی صرف آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں جب وہ سوتے ہیں تو ان کی آنکھ بھی سو جاتی ہے اور ان کا دل بھی سو جاتا ہے، جس کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، اب کیا حالات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، خود سونے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری کیفیت کیا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نیند ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دل تو جاگتا ہوا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ خواب میں جو وہ دیکھ لیں وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مسلسل حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرتا ہوا دیکھا، تو پورا کیا عمل؟ ان کو وحی نہیں آئی تھی باضابطہ کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، نہیں، بلکہ 3 دن مسلسل خواب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرتا ہوا دیکھے تھے، تو اس لیے اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ نکل پڑے تھے، لیکن پھر اللہ پاک نے جو کرنا ہے وہ کیا تفصیل۔ تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب ہے وہ بھی وحی کے درجے میں ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سوتے نہیں ہیں، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل ان کا نہیں سوتا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں عقیدہ ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہو، تو ان کو کیا ہے؟ صحابی بولیں گے۔ اور صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین جماعت ہے، ان سے بڑی کوئی افضل ترین جماعت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اور صحابہ کرام کے سلسلے میں بھی اللہ پاک نے فضیلت کی ترتیب بنائی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر خلفائے راشدین آتے ہیں، پھر ان میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد جو عشرے مبشرہ میں سے جو 6 صحابہ باقی رہ جاتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ 6 صحابہ ہیں اور 4 خلفائے راشدین ہیں۔ یہ 10 عشر مبشرہ ہیں۔ ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بشارت دی تھی کہ آپ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، لیکن بعض کو اللہ پاک نے دنیا میں ہی رہتے ہوئے کیا کر دی؟ بشارت دے دی۔ ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے، اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے سب کے، اگر ان کی زندگی میں گناہ ہوئی بھی تھے ان کو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اور رضی اللہ عنہم کا پروانہ دے دیا کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ پاک سے راضی ہے۔ تو اس لیے کوئی صحابی کیا ہے؟ نعوذ باللہ کل قیامت کے دن کیا نہیں ہوگا کہ بھئی جہنم میں جائے گا، ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جنتی ہیں۔ اچھا، تو ترتیب میں بتا رہا تھا، تو سب سے پہلے خلفاء راشدین، پھر عشرہ مبشرہ میں سے 6، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر اصحاب بیعت رضوان، پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، پھر فتح مکہ کے بعد ایمان والے صحابہ۔ تو یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان رکھی ہے، لیکن ہر صحابی کیا تھے؟ عادل تھے، متقی تھے، جنتی ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک ان سے راضی ہیں۔ کوئی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح نبوت وہاں بھی ہے، اسی طرح صحابیت بھی وہاں بھی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے انبیاء کے گروہ کا انتخاب کیا تھا، اسی طرح صحابہ کے گروہ کا بھی انتخاب کیا تھا، ورنہ تو بے شمار لوگ اس زمانے میں موجود تھے، لیکن ہر کوئی صحابی نہیں بن سکا۔ بہرحال، اور صحابہ کیا ہے؟ معیار حق ہیں، ان کی تقلید ہمارے لیے اوپر ضروری ہے۔ جس طرح قرآن سنت ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی معیار حق ہیں۔ ان کے سلسلے میں کوئی گمراہی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی صحابی کے سلسلے میں گمراہ کہے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے نکل جائے گا اور کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح معصوم ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اگر کرنا بھی چاہتے تھے تو اللہ پاک ان کو کیا کرتے تھے؟ بچا لیتے تھے۔
یہ بات اور ہے کہ بعض صحابہ کی زندگی میں گناہ ہوئے، وہ بھی اللہ پاک نے کسی مصلحت سے کروائے تاکہ مسائل کا سامنا ہو۔ اس سے ہم صحابی کی زندگی پر جرح نہیں کر سکتے کہ بھئی انہوں بھی گناہ کیے، اتنا بڑا گناہ کیے، وہ کیسے صحابی ہو گئے، وہ کیسے جنتی ہو گئے، ہرگز بھی نہیں۔ سارے صحابہ کیا تھے؟ محفوظ تھے۔ جس طرح اللہ پاک نے انبیاء علیہ والسلام سے کبھی کبھی سہو اور نسیان کروایا ہے تاکہ وہ بھی رحمت بنے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی جو گناہ ان سے سرزد ہوئے، جو لغزشیں ان سے ہوئی، وہ بھی اللہ پاک نے کسی مصلحت کے پیش نظر کروائی ہے۔ اس کا عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ پیشین گوئی دی تھی کہ میرے بعد 30 سال کا زمانہ خلافت کا ہوگا، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ اس میں 4 خلیفہ ہوں گے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال 2 ماہ اتنی خلافت کی، یعنی اتنا ان کی عمر، اتنی عمر تک وہ خلیفہ رہے، اور یعنی ان کا زمانہ اتنا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال 6 مہینے تک، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 دن کم 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 4.25 سال کا زمانہ ہے، اتنے سال تک۔ تو یہ اگر سب کا ٹوٹل آپ کر لیں گے تو وہ 30 سال کی مدت بنے گی۔ 30 سال وہ خلافت کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو نواز رسول ہیں، وہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے۔ پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ وہ اس کے بعد پھر یعنی خلفائے راشدین کے بعد سب سے پہلے عادل حکمران مانے گئے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو مشاجرات ہوئے، اس کے سلسلے میں بھی ہم کو لب کشائی کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ، جنگ صفین، جنگ جمل، فلاں فلاں جو بھی جنگیں خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان میں آپس میں ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو اس کے سلسلے میں ہمیں لب کشائی کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ بس وہ جو بھی تھے، چونکہ متقی تھے، وہ امانت دار تھے، تو ان کے اختلافات بھی امانت اور تقوی کے بیس پر ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا۔ تو لہذا ہمیں بولنے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم بولیں گے، جرات کریں گے، تو پھر ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اہل بیت کا۔ اہل بیت میں کون آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی اولاد۔ ازواج کتنی تھی؟ 11 ازواج تھیں، اور اولاد میں 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، اور بیٹیوں کے نام حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور سب سے بڑا مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ سارے بیٹے اور ساری لڑکیاں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئے تھے، تینوں لڑکیاں بھی اور 3 لڑکے بھی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا باحیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ تقریباً 6 مہینے کے عرصے میں آپ کا بھی انتقال، آپ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہیں، اور 11 ازواج میں سے 2 ازواج کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا۔ یہ دونوں ازواج مطہرات ایسی تھیں، ان کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ باقی 9 ازواج آپ کے انتقال کے وقت میں باحیات تھیں۔ وہ 11 ازواج کون کون ہیں؟ اس کے نام ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت جویریہ ہیں، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ نام کے 2 ازواج ہیں، اور اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہے، اور اسی طرح حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، یہ پورے ازواج کے نام ہیں۔ 11 ازواج کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باندیاں تھیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ریحانہ بنت شمعون، اور اسی طرح حضرت نفیسہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں تھیں۔ جو 3 لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے تھے، بلکہ ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسے ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ باقی کسی ازواج سے، کسی زوجہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی، صرف سوائے ایک بیٹے کے۔ ایک بیٹے آپ کے باندی سے ہوئے تھے، حضرت ماریہ قبطیہ سے۔ وہ حضرت کون تھے؟ حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ کی ولادت حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔ باقی کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جی، ماریہ قبطیہ کے بدن سے حضرت
نہیں، حضرت عبداللہ نے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے. باقی حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور باقی تمام لڑکیاں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی. تمام صحابہ کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ پاک نے سب کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیا ہے، جیسے ابھی کہا میں نے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور ان کی فضیلت کا اسے پتہ چلتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ ہر کام میں آپ کیا کریں، یعنی جو بھی کام اہم ہے ان سے مشورہ کر کے انجام دیں. یہ صحابہ کی فضیلت تھی گویا کہ. اور صحابہ سے اللہ کا وعدہ ہے، امتحان اللہ پاک لیے، اور سارے امتحان میں صحابہ کرام کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے. اور صحابہ کرام کے قلوب ایمان سے کیا ہے، مزین تھے. اتنے مزین تھے کہ پہاڑ کا ٹلنا یہ ممکن تھا، لیکن ایمان کا ان کی زندگی سے نکلنا اس کا امکان بالکل بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اوصاف تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمائے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی صحابہ کو لوگ جانتے تھے کہ یہ صحابی کے اوصاف کیا ہوں گے، صحابی کی شخصیت کیسی ہوگی، فلاں فلاں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ فضائل اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، حضرت علی، اور آپ کے ازواج کے متعلق کیا ہمیں عقیدے رکھنے چاہیے. ازواج مطہرات کی فضیلت کہ ان کا مقام اللہ پاک نے امت کی ماؤں کا رکھا ہے. پاک دامنی اور طیبات میں سب سے وہ اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ان سے زیادہ پاک دامن اور طیبہ دنیا میں کوئی عورت نہیں گزری. اور اہل بیت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی کشتی سے دی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بھی سوار ہوئے وہ کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے باہر تھے وہ ناکام ہو گئے. تو اسی طرح جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ ناکام ہوگا. تو یہ بہت اہم چیز ہیں اہل بیت کے سلسلے میں. اور شرط ایمان ہے، ایمان کی شرط ہے اہل بیت سے محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہاں تک فرمایا، جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے کیا ان سے بغض رکھے گا. تو یہاں تک کی بات ہے، گویا کہ اہل بیت سے بغض کرنا وہ نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرنا وہ اللہ سے بغض کرنا ہے. تو بات پورا گویا کہ واسطہ بالواسطہ اوپر تک چلی جاتی ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حضرت عباس میرے چچا ہیں، اور چچا کا مقام والد کے برابر ہوتا ہے، تو لہذا یہ میرے والد کی جگہ پر ہیں، ان سے کوئی بدتمیزی نہ کریں، ان سے ہر ایک کیا ہے محبت کریں. اس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام ساری اولاد میں سب سے بڑا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی جو عورتیں ہوں گی ان کی سردار ہوں گی، اور حضرت حسنین وہ جنت میں جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یہ بھی فرمایا کہ جو اہل بیت سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا. پھر ان کے مشاجرات کے سلسلے میں لمبی تفصیل ہے صحابہ کے سلسلے میں. پھر معجزات کی بات آتی ہے، معجزات کا بھی عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے. معجزات اور اسی طرح کرامات، اور کرامات کے بعد جادو وغیرہ. یہ تھوڑے سے الفاظ میں سن لیں بس. معجزہ کسے بولتے ہیں؟ معجزہ، کرامت، جادو، یہ دیکھنے کے اعتبار سے تو ساری ایک ہی چیز ہے. خرق عادت یعنی عام طور سے جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کام پیش آ جائے تو اس کو معجزہ بھی بول سکتے ہیں، اور کیا ہے کرامت بھی ہو سکتی ہو، اور جادو بھی ہو سکتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ معجزہ جو ہے وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام سے اللہ پاک کیا کرتے، اس کا وجود یعنی رونما کرتے اس کو. یعنی انبیاء علیہ السلام سے ہی معجزہ وجود میں آ سکتا ہے، کسی دوسرے انسان سے معجزہ وجود میں نہیں آ سکتا. یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے معجزے کی. ٹھیک ہے، وہ بھی خرق عادت کام ہے. لیکن اور ایک فرق کیا ہے کہ جب تک اللہ پاک اپنے اختیار سے، اپنے حکم سے اس کو وجود میں نہ لانا چاہیں، جب تک وہ نبی وغیرہ اپنے اختیار سے اس معجزے کا اظہار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح کرامت کی بات بھی ہے. کرامت یہ انبیاء علیہ والسلام کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان سے کیا ہے کرامت وجود میں آ سکتی ہے، بلکہ آئی بھی ہے. اس کا عقیدہ رکھنا ہمیں ضروری ہے. یہ بھی خرق عادت چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی اختیار اللہ پاک ان کو نہیں دیتے. وہ جب چاہیں نہیں دکھا سکتے، بلکہ اللہ پاک جب دکھانا چاہے ان سے وہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں. انبیاء کے معجزات تو ہم 12 سنے ہوں گے قرآن کریم میں. انبیاء کے علاوہ کے معجزات جیسے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان کی کرامت کیا ہے؟ خود بغیر شوہر کے ان سے کیا ہو گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے.
اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے تفصیل قرآن پاک میں کہ بغیر موسم کا پھل بھی ان کے پاس کیا ہے پہنچ جاتا تھا. یہ ان کی کیا ہے کرامت تھی, ان کی نیکی تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ کرامتیں جو ہیں یہ بھی صادر ہوئی ہیں غیر انبیاء سے. اس کا بھی ثبوت ہے, اس کا بھی وجود ہے, اس کا ماننا بھی ضروری ہے. لیکن معجزہ اور کرامت یہ دونوں اس بات میں متفق ہیں کہ ان کا اختیار, اس کے اظہار کا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. اللہ پاک جب کرنا چاہے ان سے وہ چیز دکھلا دیتے تھے. لیکن جو معجزہ اور کرامت کے جو علاوہ جو چیزیں ہیں, شعبدہ بازی ہے یا جادو ہے, یہ اس میں فرق یہ ہے, ایک تو یہ ایمان والوں سے صادر نہیں ہوتے, سب سے بڑی علامت. یہ فاسق, فاجر, کافر, مشرک سے صادر ہوتے ہیں, اور اس کا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے, وہ جب چاہے اس کو ظاہر کر دے سکتے ہیں. اب وہ کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں اس کی لمبی تفصیل ہے. شیاطین کی مدد سے, جنات کی مدد سے, یا شیاطین اور جنات کو ایسے کلمے پڑھ پڑھ کر وہ خوش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے وہ کام وہ انجام دے دیتے ہیں. اسی وجہ سے کیا جادو بھی برحق ہے نا بھائی, جادو برحق ہے, جنات برحق ہے, شیاطین برحق ہے, ان کی بدماشیاں برحق ہے. جادو بھی کیا ہے آدمی کے اختیار میں وہ چیز نہیں ہوتی, بلکہ وہ سارا کام شیاطین اور جنات کرتے. ٹھیک ہے, آدمی نہیں کرتا. بس وہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ شیاطین اور جنات کو خوش کرتا ہے, تو اس کے خوش ہونے کی وجہ سے شیاطین اور جنات اس کا کام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جادو اتنی خطرناک چیز ہے کہ جادو میں اللہ پاک اتنی تاثیر رکھے کہ انسان کی کیفیت بدل دیتا ہو, صحت مندی سے بیماری لا دیتا, بلکہ موت بھی ہو سکتی انسان کی جادو کی وجہ سے. اتنی خطرناک چیز ہے. تو معجزہ, کرامت, جادو, یہ ساری چیزیں کیا ہے برحق ہیں, لیکن اس کی چیزیں, اس کی تفصیل ہمیں بس معلوم کر کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء سے ہی معجزے ہوتے ہیں, کرامت اولیاء اللہ سے صادر ہوتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. اور شعبدہ بازی اور یہ جو جادو وغیرہ ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو دور کی بات, بلکہ اچھے ایمان والوں سے بھی صادر نہیں ہوتے, بلکہ یہ کفار اور مشرکین کا شیوا ہے. جو بھی جادو کرے وہ کیا ہے, چاہے ایمان والا بھی ہو تب بھی کیا ہے وہ مشرک ہے. اس لیے کہ جادو کیا ہے, خیر بہرحال اب تفصیل میں جائیں گے تو پھر اور وقت ہو جائے گا. جادو کی بھی صورتیں بھی ہیں. تو جس طرح شیاطین اور جنات کافروں کی مدد کرتے ہیں, اسی طرح فرشتے بھی کیا ہیں اچھے لوگوں کی, ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو بچاتے ہیں. بہت سارے فرشتے اسی کام پر مامور بھی ہیں کہ ان کو بچانا کرنا. تو بہرحال یہ ایک موٹے موٹے عقائد ہمارے سامنے آئے. عقیدہ کتنی اہم چیز ہے یہ ہمیں معلوم ہو جائے, اس وجہ سے یہ عنوان کو رکھا گیا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں, عقائد کی اہمیت ہمیں سمجھائے. جتنے عقیدے ہیں ان تمام عقیدوں کو پڑھنا, اجمالی اور تفصیلی پڑھنا, اللہ پاک ہمیں مرحمت فرمائے, اور مرتے دم تک ایمان کے ساتھ عقیدوں میں مضبوط رہ کر دنیا سے جانے